بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ادھر ادھر سے کونے خدروں سے بچپن کے دوست بلکہ معمولی شناسا بھی ابل پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام تعاون کی کوئی نہ کوئی درخواست لے کر آ جاتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے ان کی غرض پوری نہ ہو سکے تو تڑپ تڑپ کر لوگوں سے کہتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح کیسے دماغ آسمان پر پہنچ گئے ہیں، کل تک تو پاؤں میں ڈنگ کی جوتی نہیں تھی، ہمیں ساتھ ساتھ سلام کرتا تھا، آج سیدھے منہ بات نہیں کی، ذرا سا کام نہیں ہو سکا ہمارا، مجھے تو کوئی یہ کہنے بھی نہیں آیا، کوئی تانا دینے بھی نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں مر گئے کمینے۔ اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے مسکراہٹ روشن تر ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اعصاب کا تناؤ کم ہو رہا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا وہ کچھ ایزی نظر آتی تو میرے اعصاب سے بھی بوجھ کم ہوتا۔ تم نے اپنے گاؤں جا کر انہیں تلاش کیا ہوتا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ کیا تھا ایک مرتبہ گاؤں بھی، میں نے کہا، کل 2-3 ہی دوست تھے، وہ بھی غائب ہو چکے تھے، وہ گلی ہی اجڑ چکی تھی جس میں ہم رہتے تھے، شہر کی کشش سب کو نگل گئی تھی، سب مختلف شہروں کو کوچ کر گئے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون کہاں گیا ہے۔ دکھائی تو یہی دیتا ہے کہ ابھی ایک عمر باقی پڑی ہے۔ وہ اچٹتی سی نظر سے میری طرف دیکھ کر بولی، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا، جیسے تم مل گئی ہو۔ میں نے سادگی سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، انگوٹھے کے ناخن سے دوسرے ناخن کی پالش کھرچتے ہوئے بولی، راشد تمہیں کہاں ملا تھا؟ اس نے سوال سے سوال کا رخ پھیر دیا۔ ہوٹل میں، میں نے جواب دیا۔ ہاں، آج اس ہوٹل کا افتتاح تھا جس میں اسے پرسنل مینیجر کے طور پر نوکری ملی ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، نئی نوکری ہے، بڑی مشکل سے ملی ہے، بہت محنت کر رہا ہے وہ، تم بھی شاید اسی افتتاحی تقریب میں آئے ہوگے۔ میں نے راشد سے کہا تھا کہ ایک کارڈ مجھے بھی لا دو، اس نے صاف منع کر دیا، کہنے لگا کارڈ بہت ہی خاص لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جن کی آمد پبلسٹی کے نقطہ نظر سے مفید ہو، خواہ ان پر پلے سے بہت کچھ خرچ کرنا پڑے۔ غیر اہم لوگوں کو اور خصوصاً ملازمین کے اہل عیال اور رشتہ داروں کے لیے تو کارڈ بالکل ہی جاری نہیں کیے جا رہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مبہم سے انداز میں مسکرائی اور طویل سانس لے کر بولی، چنانچہ ہم گھر بیٹھے ہیں، ہم غیر اہم بھی ہیں اور ہوٹل کے ملازم کے رشتہ دار بھی۔ اوہ، میں نے حقیقی تعصب سے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا تم اس تقریب میں جانے کی خواہش مند ہو تو کوئی ایسا بندوبست کر دیتا، افتتاح ہی تمہارے ہاتھوں سے ہوتا۔ میرے ہاتھوں سے وہ خود احتجاجی کے سے انداز میں ہنسی، گو کہ ہنسی میں تلخی کی آمیزش تھی، لیکن ایک عرصے بعد اس کی ہنسی سننا سماعت کے لیے ایک بڑا ہی دلکش تجربہ تھا۔ اجنبیت کے دبیز پردوں کے عقب سے دھیرے دھیرے اس کی اصلی شخصیت طلوع ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولی، ہمارے ہاتھوں سے تو اب کوئی یتیم خانے کا افتتاح کرانا بھی پسند نہیں کرے گا، یہ تو 5 اسٹار ہوٹل کا معاملہ ہے۔ ویسے جس انداز سے تم بات کر رہے ہو، اس سے لگتا ہے کہ کافی اثر و رسوخ ہے تمہارا اس ہوٹل کے مالک پر۔ ہاں، بس کچھ تھوڑی بہت شناسائی ہے، بہرحال بات مان لیتے ہیں۔ بیچارے، میں نے مبہم سے لہجے میں کہا، حسن جذباتی رشتوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ حیرت ہے، وہ جھیل سی آنکھوں کو مصنوعی حیرت سے پھیلاتے ہوئے بولی، دولت مندوں کے ہاں جذبات کا احترام کہاں سے آ گیا؟ سب دولت مند تم جیسے یا جمیل جیسے تو نہیں ہوتے نا، میں نے بے ساختہ کہا۔ اس کی چاندنی جیسی رنگت میں شفق کی سرخی جھلک آئی۔ تمہیں ایسی باتیں کرنے کا، دل کا غبار نکالنے کا حق حاصل ہے، میں تمہیں اس سے نہیں روکوں گی، لیکن خدارا میرا اور جمیل کا موازنہ مت کرو، وہ میرا انتخاب نہیں، میرے لڑکپن کی ایک بھول تھی۔ نو عمر لوگ جب زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو عموماً کیچڑ میں ہاتھ مار لیتے ہیں۔ میرے دامن میں بہت سے پچھتاوے ہیں، لیکن میں ان کا اعتراف نہیں کروں گی۔ اب یہ خود غرضی اور مصلحت کوشی محسوس ہوگی، اب تو یہ سوچنا بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ زندگی کا ایک تجربہ ناکام ہو گیا، اپنا انتخاب غلط ثابت ہو گیا تو اس کی طرف لوٹ آئے جس کا کبھی مذاق اڑایا تھا، جس کا کبھی دل توڑا تھا۔ اس کا سر بہت جھک گیا، اس کے ریشمی بالوں نے اس کا چہرہ تقریباً ڈھانپ لیا، اس کی آواز جیسے بہت دور سے آنے لگی، میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن میں اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کر سکتی، میں تم سے معذرت نہیں چاہوں گی۔ وہی تمہاری عدلی ضدی طبیعت، میں گہری سانس لیتے ہوئے مسکرایا۔ نہیں، میں نے کہا نا،
کہ اب یہ اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ سر اٹھائے بغیر بولی تم خواہ زبان سے نہ کہو، شعوری طور پر محسوس نہ کرو، لیکن لاشعوری طور پر ضرور محسوس کرو گے کہ لڑکی اب ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، بلندیوں کی طرف پرواز کرنے کا بڑا شوق میں دڑام سے نیچے آ گری ہے، اور میں اب بہت اونچا ہو گیا ہوں، اس لیے اس نے اب مجھے ترجیح دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب میں اس کی نظر میں اچھا ہو گیا ہوں، بولو تم سوچو گے یا نہیں؟ بالوں کی چلمن سے آنکھوں کے ستارے جل ملائے۔ تم کیوں خواہ مخواہ فیصلے دیتی ہو؟ کون کیا سوچے گا؟ ایسا نہیں، میں نے ملائمت سے کہا، انسان کو اندازہ تو ہوتا ہے نا۔ انسان کے اکثر اندازے غلط ہوتے ہیں، جذبات اور احساسات کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ میں نے کہا، مثلا اس وقت اندازہ غلط تھا جب میں سمجھ رہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو گی، تمہارا اندازہ اس وقت غلط تھا جب تم نے سوچا تھا کہ تمہارے عشق میں دیوانہ ہے اور تمہارے لیے زندگی کا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ اندازوں کی تو بات ہی مت کرو، محض اندازوں کی بنا پر زندگی کے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ شاید تم درست کہہ رہے ہو، وہ اٹک اٹک کر بولی، اس وقت بھی میرا اندازہ غلط تھا جب میں سمجھ رہی تھی کہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہوں، تم سے شغل یا دل لگی کر رہی ہوں۔ میں اس وقت تمہیں نہیں، شاید اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ دل کو شاید اس وقت بھی تمہاری طلب تھی، تمہاری چاہ تھی، لیکن میں اسے مس گائیڈ کر رہی تھی، اسے غلط دشا دکھا رہی تھی۔ یہ سب کچھ سننا بہت بھلا لگ رہا تھا۔ رگوں پہ میں ایک شبنمی سی ٹھنڈک پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے بالوں کو چلمن ہٹا دی۔ میں اس چہرے پر سچ کا آئینہ دیکھنا چاہتا تھا، سچ وہاں آنسوؤں کی صورت میں موجود تھا۔ میں یہ دیکھ کر بولے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ ایک بار پھر رو رہی تھی، آنسوؤں کی اس کے رخساروں پر سے پھسلتی ہوئی ریشمی بش شرٹ میں گم ہو رہی تھی، مگر وہ تو ایک سیل رواں تھا جو مسلسل آ رہا تھا۔ وہ میرے بازوؤں میں سمٹ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ آنسوؤں کے اس سیلاب کو روکنا میرے باس کی بات نہیں تھی۔ میں نے اسے بہنے دیا، خود میرے دل کے تپتے صحرا میں نمی سی محسوس ہونے لگی۔ آخر کار وہ تھکی ہوئی فاختہ کی طرح ہانپنے لگی۔ جھوٹے لوگ اس طرح نہیں رو سکتے تھے۔ میں حیران ہوں، میں نے اس کی بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھی بیٹھی آواز میں کہا، اگر یہ حقیقت ہے تو پہلے کی وہ سنگ دلی کیا تھی؟ میں نے کہا تو ہے کہ وہ ایک خود فریبی تھی، شاید میرے اندازے اور غیر حقیقت پسند ذہن کا ایک ایڈونچر تھا۔ میں نے عشق کو بھی ایک مہم بنا لیا تھا اور راستہ خود منتخب کیا تھا۔ پھر وہ یکدم جھٹکے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے بولی، لیکن تم بتاؤ، تم کس لیے آئے ہو؟ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے، میری تنہائیوں کا مذاق اڑانے؟ میں تمہارا مذاق کیسے اڑا سکتا ہوں؟ کیا میں برباد نہیں ہوا؟ آج بھی ایک برباد کھنڈر ہے۔ پہلی شکست کا صدمہ بہت برا تھا، بلائے نہیں بھولا، اور یہ دل پھر کبھی آباد نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تم مرد اسی طرح کہتے ہو؟ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، مرد اور عورت کی یہ ازلی بحث مت چھیڑو۔ عورت یہ کہتی ہے اور مرد یہ کہتا ہے، ہر عورت اور ہر مرد کی کہانی الگ الگ، ایک جیسی نظر آنے کے باوجود الگ الگ انداز اور محسوسات الگ الگ ہیں۔ میں نے تیزی سے کہا، اس کے ہاتھ کی مٹھی ابھی تک بند تھی جس میں اس نے تصویر چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے مٹھی کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب اگر اتنی تاخیر سے سچ بول ہی دیا ہے تو کم از کم اب تو اس منحوس کی تصویر توڑ کر پھینک دو۔ کس منحوس کی؟ اس نے مٹھی زیادہ سختی سے بھینچتے ہوئے پوچھا۔ جمیل ہی کی ہوگی۔ تنہائی میں بیٹھ کر انسان اپنی ناکامیوں، آرزوؤں اور ناآسودگیوں کی تصویریں ہی دیکھتا ہے اور روتا ہے۔ میں اپنی سی بھی طاقت صرف کیے بغیر اس کی مٹھی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بات تم نے بالکل ٹھیک کی ہے، وہ مٹھی کھولتے ہوئے بولی، لیکن تصویر جمیل کی نہیں ہے۔ وہ چرمر سی تصویر اس کی ہتھیلی پر تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر سیدھا کیا، اس کی شکنیں نکالی، اور دوسرے ہی لمحے جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ میری اپنی تصویر تھی، راہیلہ اس میں میرے ساتھ تھی۔ یہ اس وقت کی تصویر تھی جب میں پہلی اور آخری بار ان کے گھر آیا تھا اور ہم پکنک منانے ساحل سمندر پر گئے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ ہم دونوں کی اکٹھے ایک ہی تصویر تھی اور راہیلہ کی امریکی دوست نے کھینچی تھی۔ اس وقت ساحل سمندر پر دھند سی چھائی ہوئی تھی، تصویر بھی دھندلائی ہوئی سی تھی۔ ایک عجیب سی معصومیت تھی اس تصویر میں۔ چند برسوں میں ہماری شخصیتوں میں ظاہری طور پر کچھ ایسا زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، لیکن روح پر تجربات کچھ ایسی تیز رفتاری سے گزرے تھے کہ تصویر بھی پرانی محسوس ہو رہی تھی، تقریباً بچپن کی سی لگ رہی تھی۔ یادوں کے سارے
گرد آلود موتی ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ تم نے اس تصویر کو اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا، اپنی آواز میں خود بھی بڑی مشکل سے سن پایا۔ ہاں، اور آج جب میں تنہائی میں سے نکال کر بیٹھی تو پہلی بار اس شدت سے مجھے رونا آیا کہ شاید یہ پچھتاوے اور ندامت کے آنسو تھے۔ پچھتاوا اس بات کا تھا کہ میں تو تمہیں تلاش کرنے، تم سے معذرت کرنے بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اسی دوران بیل بجی اور میں نے دروازہ کھولا تو تمہیں سامنے کھڑا پایا، اسی لیے تو میں اتنی زیادہ حیران ہو گئی تھی، مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، خواب لگ رہا تھا یہ سب کچھ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں قدرت کی اتنی بڑی نوازش کی مستحق بھی ہو سکتی ہوں۔ اب تو تمہیں جذبوں کی صداقت کو مان لینا چاہیے، میں نے کہا۔ مانتی تو میں پہلے بھی تھی، لیکن اب کچھ اور ہی طرح کا یقین ہوا ہے۔ ایک لمحے گہری خاموشی رہی، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ساکت بیٹھی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیسا سکوت ہے یہاں؟ راشد نے مجھے بتایا ہے کہ جمیل سے تمہاری رفاقت 1.5 سال رہی۔ مجھے یہاں کسی بچے کی موجودگی کا احساس نہیں ہو رہا۔ وہ رفاقت نہیں، میری حماقت اور جمیل کی خباثت تھی۔ اس کی نام آنکھوں میں ایک بار پھر چنگاریاں سی تیر گئیں۔ وہ شادی شاید اس کا پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ تھا، اس لیے وہ ہر معاملے میں طے شدہ سی حدود میں چل رہا تھا۔ بقول اس کے وہ اتنی جلدی زیادہ الجھنوں میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ احتیاط اسی کی طرف سے تھی۔ مجھے ماں بننے میں کوئی عذر نہیں تھا، وہی باپ بننا نہیں چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اولاد ازدواجی زندگی کی زنجیر ہوتی ہے۔ میاں بیوی رشتہ توڑنا بھی چاہیں تو بعض اوقات صرف اولاد ہی کی وجہ سے بادل نخواستہ بھی اس بندھن میں بندھے رہتے ہیں۔ وہ ایسی کوئی جذباتی کمزوری پالنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے شروع سے ہی معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ محض اتفاقیہ یا غیر ارادی نہیں تھا۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے اس کے اتنے ظلم و ستم کس طرح سہ لیے؟ تم تو جوڈو کراٹے بھی جانتی تھی۔ بیوی بننے کے بعد جوڈو کراٹے دھرا رہ جاتا ہے۔ اگر براہ راست صرف مرد اور عورت کا مسئلہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، شاید عورت نمٹ لے، لیکن عورت بہت سے رشتوں کے جال میں پھنس جاتی ہے، بندھ جاتی ہے، بے دست و پا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلا کر گلابی ہتھیلیوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، جوڈو ازدواجی بندھن کو توڑنے میں تو مددگار ہو سکتی ہے، جوڑنے میں نہیں۔ پھر بھی جتنی میں نے مزاحمت کی اتنی شاید کوئی اور لڑکی نہ کر سکتی۔ یہ بات نہیں ہے کہ شادی کے نب جانے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، نب بھی سکتی تھی اگر میں بالکل بھیڑ بکری بن کر سب کچھ سہتی چلی جاتی، ہر مطالبہ پورا کرتی چلی جاتی اور اپنے والدین کو بھی مرتے دم تک بلیک میل ہونے دیتی، تب شاید نب جاتی۔ لیکن میں نے ذلت کی آخری حدوں تک سمجھوتا نہیں کیا اور اچھا ہی کیا، کچھ تو عزت رہ گئی، ورنہ ڈیڈی کے مفلس ہونے کے بعد بھی بہرحال یہ بندھن ٹوٹ ہی جانا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ قدرے شرمیلے سے انداز میں بولی، لیکن جب بندھن کا ٹوٹنا 100% یقینی ہو گیا تب تو ایک بار میں نے اس کے والدین اور بھائی بہنوں کے سامنے اس کی ٹھیک ٹھاک پٹائی کی تھی، اٹھا کر پٹکھا تھا، 2 دانت توڑ دیے تھے، ایک ہنگامہ ہو گیا تھا ان کے گھر میں، تو صفے ماتم بچھ گئی تھی۔ جمیل کے ابا نے میرے خلاف قاتلانہ حملے کی رپورٹ درج کرا دی تھی، تھانہ کچہری بھی ہوئی تھی، اخباروں میں خبریں بھی آئی تھیں۔ بیوی نے عبرت ناک انداز میں شوہر کی پٹائی کر دی اور اسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس پر بڑی لے دے ہوئی تھی، بیانات کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ چھوٹی سی ایک سیاسی پارٹی جسے مذہبی ہونے کا دعویٰ ہے، اس کے سربراہ نے تو فتویٰ دے دیا تھا کہ ایسی ناہنجار بیوی کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ اوہ، میں نے قدرے حیرت سے کہا، افسوس مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس قسم کی کوئی بحث اخباروں میں پڑھی ہو۔ اس کام سے کافی شہرت پائی ہوگی تم نے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، سبیر چہرے کی طرف دیکھا جس پر اب بھی نوخیزی کی معصومی تھی۔ ہاں، لیکن کافی منفی قسم کی شہرت تھی۔ وہ بھی دھیرے سے بولی، نوکری ملنی بھی مشکل ہو گئی تھی، اسی لیے بعد میں کبھی کوئی رشتہ بھی نہیں آیا۔ مجھے جو یہاں آنا تھا، قدرت جو کرتی ہے بہتر ہی کرتی ہے، میں نے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت گہری سنجیدگی بلکہ عجیب سی سختی چھا گئی، خوبصورت آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ وہ سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے معتج سے لہجے میں بولی، اس کے لیے تم مجھ سے شادی کی درخواست نہ کرنا پلیز۔ اس کے تاثرات میرے لیے حیرت کا باعث تھے۔ میں نے ملائمت سے کہا، مجھے ایسی جلدی نہیں ہے، نہیں آج بھی نہیں، کل بھی نہیں، کبھی نہیں۔ تم کبھی بھی شادی کے لیے نہ کہنا۔ وہ بدست وحشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ تم تو کچھ اس طرح خوفزدہ ہو گئی ہو جیسے مجھ سے نہیں کسی ریچھ بن مانس یا لگڑ بگے سے
شادی کا تصور تمہارے ذہن میں آ گیا ہے؟ میں نے ہلکی سی خفت سے کہا، ایک طرف ایسی لا یعنی محبتوں کی باتیں ہوں، دوسری طرف شادی کے نام سے ایسا خوف اور وحشت ہو تو انسان کو خفت تو ہوتی ہی ہے۔ نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ بے پرواہی سے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی بھیگی بھیگی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولی، ویسے بھی تمہارے قدموں میں بیٹھ کر زندگی گزار سکتی ہوں، اس طرح ندامت کے داغ دھل سکیں گے، لیکن بس تم سے شادی کا خیال دل میں نہ لانا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں کمپلیکس ہو گیا ہے؟ ایک شادی کی ناکامی کے بعد شادی سے خوف بیٹھ گیا ہے دل میں؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ وہ میری انگلی سے کھیلتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولی، بس تم سے شادی میں تصور نہیں کر سکتی، شاید یہ ندامت کی انتہا ہے۔ میں اپنے آپ کو تمہارے قابل محسوس نہیں کرتی۔ میں اب وہ رحیلہ نہیں ہوں جس پر تم فدا تھے۔ خود غرضی سی لگتی ہے کہ آج جب کہ ایک ٹھکرائی گئی مسترد شدہ سی چیز ہوں اور تم عروج کی بلندیوں کو جا رہے ہو تو میں تمہارے پلے بند جاؤں، محض اس لیے کہ تمہارے دل میں لڑک پن کے اس عشق کی چنگاری آج بھی چنگاری نہیں، وہ شعلہ ہے جسے میں نہ جانے کس طرح کھوئے بیٹھا تھا۔ میں نے توصیح کی، ایک تو میں تم جیسے پیچیدہ سوچوں کہ انسانوں سے بڑا تنگ ہوتا ہوں، جو کبھی کوئی فلسفہ گھڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی کوئی ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ خوشیاں اگر ان کے دروازے پر دستک دیں تو وہ دھکے دے کر انہیں واپس کر دیں۔ تم لوگ زندگی کو سیدھے سادے طریقے میں کیوں نہیں لیتے؟ بھائی جو ہوا سو ہوا، اب اسے بولنے کی کوشش کرو اور زندگی کا جو نیا موڑ سامنے منتظر ہے اس سے از سر نو آغاز کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ سی پلائی، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، اور یہ تم جمع کے سیغے میں بات کر رہے ہو تو کیا اور بھی ہیں تمہارا دل جلانے والے؟ ہاں ہیں تو صحیح، میں نے جواب دیا، لیکن مقام شکر ہے کہ کسی سے عشق کا رشتہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک طویل جماہی لیتے ہوئے کہا، کیا تمہارے ہاں اتنی دور سے آئے ہوئے دن بھر کے تھکے ہارے مہمان کو کچھ کھلانے پلانے کا رواج نہیں ہے؟ آئی ایم سوری، وہ یکدم اٹھتے ہوئے بولی، تمہارا آنا میرے لیے اتنا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی، مجھے بھی آواز دے کر اس نے وہیں بلا لیا۔ بولی، تمہیں وہاں اکیلے چھوڑ کر آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں پینے کے لیے کچھ بناتی ہوں، تم کھڑے باتیں بناتے رہو۔ چھوٹا سا کچن ڈربے سے مشابہ تھا، لیکن صاف ستھرا اور چمکتا دمکتا تھا۔ اس میں کام کرتی ہوئی وہ مجھے اور زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ میرے لیے کافی اور سینڈوچ تیار کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں حالات کے اس دلچسپ پہلو سے محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ صبح سے لاہور میں دفتری اور دیگر کاموں میں مصروف رہا تھا اور شام کو وہیں سے سیدھا ہوٹل کے افتتاح میں پہنچا تھا۔ آج اتفاق سے مجھے دوپہر کا کھانا کھانے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ کراچی آ کر ہوٹل میں بھی میرے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں تو رونق، گہما گہمی اور عمدہ انتظامات دیکھ کر پانی کا گلاس پی کر ہی بھول گیا تھا کہ ہزاروں افراد وہاں بہترین ڈنر کے لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور میں خود اس چھوٹے سے فلیٹ کے چھوٹے سے کچن میں کافی کی ایک پیالی اور ایک سینڈوچ کا منتظر تھا۔ رحیلہ ایک نظر میری طرف دیکھ کر ایپرن پر ہاتھ پہنچتے ہوئے بولی، آج کل کیا کر رہے ہو؟ وہی پرانا دھندا یا کوئی کاروبار وغیرہ شروع کیا ہے؟ اس دھندے کا تو تمہیں خواہ مخواہ شبہ ہو گیا تھا مجھ پر۔ میں نے جلدی سے تھوک نکل کر کہا، اس زمانے میں لا علمی میں ایسے کچھ لوگوں سے میرے مراسم ضرور ہو گئے تھے، لیکن میں خود کبھی اس دھندے میں نہیں پڑا۔ تو پھر کیا کر رہے ہو؟ کئی چھوٹے موٹے کاروبار ہیں، قسمت نے کچھ ہاتھ پکڑ لیا ہے، میں نے جواب دیا۔ خیر ان باتوں سے مجھے اب کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی۔ میں اب خواہ مخواہ بیچ جمن بننے کی کوشش نہیں کرتی۔ تھوڑی بہت ہیرا پھیریاں اور چلاکیاں تو ہر کاروبار میں چلتی ہیں۔ آدمی کو تھوڑا بہت چلاک تو ضرور ہونا چاہیے، ورنہ وہ زندگی کی دوڑ میں تھوڑا بہت آگے تو بڑھ سکتا ہے، بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خالص سونے سے تو زیور بھی نہیں بنتا، اسے زیور کے قابل بنانے کے لیے اس میں بھی تھوڑی بہت ملاوٹ کرنی پڑتی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے ملائمت سے کہا، یہ دنیاوی ترقی کے چکر کچھ عجیب ہی ہیں، خود میری سمجھ میں آج تک نہیں آئے۔ بس تقدیر جس کا ہاتھ تھام لے وہ خود خواہ بالکل سیدھا ہو، تھوڑا بہت چالاک ہو یا عمرو عیار ہو، باصلاحیت ہو یا خواہ چگد ہو، بس وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ میرا تو اب تقدیر پر ایمان ہو گیا ہے۔ یعنی صلاحیت تمہاری نظر میں کوئی چیز نہیں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔
صلاحیت ضمنی چیز ہے، اس کا کردار ثانوی ہے، تقدیر ساتھ نہ دے تو صلاحیتیں وغیرہ سب دری رہ جاتی ہیں۔ میں نے کہا۔ وہ مبہم سے انداز میں کندھے اچکا کر رہ گئی، گویا اس موضوع پر بحث سے بچنا چاہتی ہو، لیکن ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، بہرحال اب تم اپنی حرکات و سکنات اور خود اعتمادی سے خاندانی دولت مند لگتے ہو، ایک خاص نفاست آ گئی ہے تمہاری شخصیت میں، وجیہ بھی پہلے سے زیادہ لگنے لگے ہو، لڑکیاں تو بہت منڈلاتی ہوں گی۔ ارد گرد اس نے شریر سی نظروں سے میری طرف دیکھا، شخصیت کا پرانا رنگ دھیرے دھیرے مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ایسی کچھ زیادہ تو نہیں منڈلاتی، میں نے جواب دیا، اپنا تو وہ عالم ہے کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا، کسی کو کچھ بھی یہاں حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا، اپنے ساتھ تو بس یہی معاملہ چل رہا ہے۔ او ہو، دردناک قسم کے شعر پڑھنے بھی آ گئے ہیں اب تو، وہ ہولے سے ہنسی۔ آ گئے ہیں کیا مطلب؟ پہلے زیادہ آتے تھے، اب بھولتا جا رہا ہوں، کوئی شعر ہی یاد رہ گیا ہے، لیکن جب زیادہ آتے تھے اس وقت تمہیں سنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں نے اس کے قریب آ کر اس کے وجود اور کافی کی خوشبو ایک ساتھ سونگھتے ہوئے کہا،